Respected brothers and sisters in Islam, and my beloved sons and daughters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج ایک فیکٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیطان کافر کیوں بن تو گیا، سب کو پتہ ہے کہ وہ کافر مرعون اور ملعون اور لعین بن گیا، رب کی نظر کرم سے گر گیا، لیکن کیوں؟ آج اس کیوں کے لیے آج کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ لہذا شیطان وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملائکہ کا سردار تھا، عبادت گزار تھا، سجدہ دار تھا، چپے چپے پر اس نے سجدے کیے ہیں، عبادت کیے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ ملائکوں کا استاد تھا، جبرائیل علیہ السلام اس کی عزت کرتا تھا، میکائیل علیہ السلام مقرب فرشتے ان کا احترام کرتے تھے، لیکن مردود بنا، اللہ کی نظر کرم سے گر گیا۔ کیوں؟ آج اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اعمال جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، وہ اعمال اگر ہمارے اندر ہوں یا اگر ہمارے مطلب ہے کہ سامنے آئیں تو اس سے گریز کرنا ہے۔ شیطان کو کہا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اسجدو لآدم فسجد الملائکۃ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ ابا واستکبرا، انکار کیا، رب کے حکم کا انکار کیا۔ لہذا بندگی کا سفر بڑا نازک ہوتا ہے بیٹا، اس میں غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ غفلت تو برداشت نہیں ہوتی تو انکار کہاں برداشت ہو سکتی ہے؟ کائنات میں میرے اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی ہو رہی تھی، شیطان نے انکار کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ رب نے کہا میں نے آپ کو کہا کہ سجدہ کرو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے، یہ تو مٹی سے بنایا ہے۔ رب نے فرمایا ہوگا تمہیں یہ فیصلہ، یہ ڈیسیجن کس نے بتایا ہے کہ بہتر کون ہے؟ بہتر تو وہی ہوگا جسے میں بہتر بتاؤں۔ لہذا سب سے پہلے شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نظر کرم سے وہ مردود ہو گیا۔ دوسری چیز استکبرا، شیطان نے تکبر کیا، لہذا تکبر کی وجہ سے ہی اسے مردود کیا گیا۔ تکبر، رب کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر کھینچنا چاہتا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، لہذا تکبر میرے رب کے ساتھ شایان شان ہے۔ آج ہمیں جو کچھ ملا ہے میرے اللہ کا دین ہے۔ زندگی میں جو بھی آپ کے ساتھ ہے، جو ٹیلنٹ ہے، جو قابلیت ہے، جو ویلتھ ہے، جو صحت ہے، جو بچے ہیں، جو کاروبار ہے، اسے میرے اللہ کا دین سمجھے۔ کسی وقت بھی بیٹا آپ نے یہ نہیں بتانا یہ میری ٹیلنٹ کی وجہ سے، یہ میری قابلیت کی وجہ سے، یہ میری ہوشیاری کی وجہ سے، یہ میری ٹیکنیک کی وجہ سے۔ کوئی ٹیکنیک نہیں، جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ کے رب کے فضل سے ملتا ہے۔ قارون نے کہا تھا کہ مجھے جو دولت ملی ہے وہ تو مجھے میرے ٹیلنٹ کی وجہ سے ملی تھی، لہذا اسے سزا دی گئی۔ اسے کیا کہا گیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ لہذا آپ نے بھی کبھی بیٹا یہ نہیں کہنا کہ میں جو ہوں میں ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف اللہ کے فضل سے جی رہے ہیں۔
لہذا شیطان نے تکبر کیا، مردود ہو گیا۔ آج آپ نے میں نے تمام مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ تکبر سے گریز کرنا ہے، ہر وقت تواضع میں رہنا ہے۔ حدیث میں کا مفہوم ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے رب اس کو عزت دیتا ہے۔ لہذا تیسری چیز جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، اس نے دین میں اللہ کے حکم میں عقل لڑانے کی کوشش کی۔ جب اللہ کا حکم آیا سجدہ کرو، اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ میں بہتر ہوں، ایسی بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ عقل کے دو گھوڑے دوڑانے کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قالو سمعنا واطعنا، دین کی بات صحابہ کرام نے سنی اور قبول کر لی اور عمل کر لیا اور اطاعت کی۔ لہذا ہم نے بھی بیٹا، ہم نے دین کے کام میں، دین کی بات میں، احادیث میں، اللہ کے احکامات میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ ہمیں ہر وقت ہمیں اللہ کے حکم پر آمنا کہنا چاہیے۔ ہاں ہم نے قبول کر لیا، بائی دا گریس آف مائٹی ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کریں گے، جو بھی فیصلہ اوپر سے آئے ہمیں قبول ہے۔ من رأس والعین، ہم عمل کریں گے۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش شیطان نے کی۔ قالوا سمعنا واطعنا، ایسا نہیں ہے کہ سمعنا وفہمنا، ہم نے سن لیا پھر ہم نے سمجھ لیا پھر ہم نے عمل کیا، نہیں بیٹا، سن لیا اور بس عمل کر لیا۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے شیطان کافر بنا بیٹا، وہ گناہ تھا۔ گناہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے بیٹا۔ شیطان نے گناہ کیا، رب کی نافرمانی گناہ ہے، لہذا ہم نے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شیطان نے گناہ کیا، ریئیکشن دیکھ لیا، گناہ کا ریئیکشن رب کے نظر کرم سے گر گیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یار یہ گناہ تو بڑی کرونک چیز ہے، یہ گناہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، جس کی وجہ سے میں اللہ کی دربار سے مردود ہو گیا، آئیے میں دیکھتا ہوں کہ یہ گناہ صرف مجھ پر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے یا آدم پر بھی ہوتا ہے۔ لہذا اس نے آدم علیہ السلام کو بھی گناہ کرنے پر آمادہ کر دیا۔ وہ جو دانا جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کے قریب نہ جانا، لہذا اسے اس کے قریب لایا گیا، گناہ کا ارتکاب کروایا گیا، اور وہ آدم علیہ السلام بھی گناہ کے ارتکاب کے بعد وہ جنت سے نکال دیے گیا۔ اب شیطان سمجھ گیا یہ گناہ ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر سکتی ہے، تو پھر اس کا عزم ہے، ابھی اس کا ارادہ ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو گناہ کا مرتکب بنا کر اللہ کی رحمت سے دور کروں گا، اور یہی کوشش وہ کر رہا ہے۔ لہذا گناہ سے بیٹا اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر وقت رب کی تابعداری میں رہنا ہے۔ بیٹا شیطان کا نام ابلیس ہے، ابلیس کا معنی آپ جانتے ہیں، ابلیس کا معنی ہے مایوس، لہذا شیطان رب کی رحمت سے مایوس ہے اور مایوس تھا، لہذا شیطان جو ہے وہ مایوس بنا پھرتا ہے، اور ہمیں یہ سبق ہے کہ سب سے پہلی مایوسی اللہ کی رحمت سے وہ شیطان نے ظاہر کی، جیسا کہ اس کے نام کے معنی سے ظاہر ہے۔ لہذا ہم نے رب کے رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت رب کے رحمت سے وہ امیدوار رہنا چاہیے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کے دربار میں درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی بھی، اپنی رحمت سے، رحمت کے چادر ہمیں ڈھانپ دینا اور ہمیں اپنی رحمت سے دور کبھی بھی نہ کر دینا۔ لہذا بیٹا ہم نے کامیابی کے سفر کو طے
طے کرنا ہے، لہذا ہم بندے ہیں، اور بیٹا بندگی کا سفر بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں غفلت کی بھی گنجائش نہیں ہے، مبادا ہم نافرمانی کرے، لہذا بندے بن کر رہیں۔ کامیابی حاصل کرنا ہے تو اوپر والے ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ آج یہ میری اللہ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آپ کے قدموں میں ڈالے، آپ کو زندگی کی ہر خوشی نصیب فرمائیں۔ آج کی یہ سبق اگر آپ کو پسند آئی ہو بیٹا تو لازمی کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، کسی نہ کسی کی زندگی سے بدل جائے تو ہمارا لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔